ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 66 سے آج کا سبق ہے۔ سورہ یونس جو ہے اس میں چونکہ مکی سورہ ہے، اس میں توحید کے بہت مضبوط دلائل ہیں۔ آج کی سورہ میں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ آیت کا ترجمہ ہے، اچھی طرح سے سن لو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ اللہ کو چھوڑ کر دیگر شریکوں کو پکارتے ہیں وہ حق کی پیروی نہیں کرتے بلکہ قیاس اور ظن سے کام لیتے ہیں اور صرف اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، صرف اٹکل ہی سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ یونس جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ میں جو زیادہ تر جو مخاطب تھے وہ مشرکین تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تنبیہ فرمائی، جو خطاب جن کے بارے میں ہمیں بتایا، وہ مشرکین مکہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں شرک کی نفی فرما رہے ہیں۔ تو اس میں دو مقاصد، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دینا ہے کہ یہ جو مشرکین اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو ہر طرح سے ایذا دیتے ہیں، تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اصل غلبہ اور اصل پاور، اصل قوت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ پچھلی آیت میں 65 آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان العزت للہ جمیعا، کہ قوت جو ہے ساری کی ساری، غلبہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اور اس آیت میں اسی سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک تنبیہ، حرف تنبیہ ہے، الا، خبردار، سن لو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تو جتنے انسان ہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنے جن ہیں، کیونکہ من جو ہے وہ ذی عقل کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر اس میں تمام آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی مخلوقات ہے وہ سب شامل ہے کہ جو سب کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور اللہ ہی مالک ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تو ساری قوت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے اور سارے فیصلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے تسلی یہ ہے کہ آپ کے مخالفین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقتی مہلت دی ہے، تھوڑی سی ڈھیل دی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور آسانی اور غلبہ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے گا۔ دوسری طرف پہلے مخاطب مشرکین مکہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی دلیل نہیں اتاری، کوئی ایسی بات اپنے انبیاء کرام کے ذریعے مخلوق کو نہیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی مخلوق پہ سے کسی کو کچھ اختیارات دیے ہیں کہ وہ بندوں کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں بغیر اسباب کے، یا بندوں کی دعائیں قبول کر سکتے ہیں، یا بندوں کے لیے رزق فراہم کر سکتے ہیں، یا پھر ان کے لیے زندگی اور موت کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق، اللہ ایک اکیلا خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، اور کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے خود ایسا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دیا کہ وہ دوسرے بندوں کے لیے حاجت روا یا مشکل کشا اور اس کی دعائیں سننے والے، اس کے بغیر اسباب کے اس کے کام کرنے والے، اس کو موت اور زندگی دینے والے، اس طرح کے اختیارات اللہ نے جب نہیں بانٹے ہیں تو پھر کسی کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دوسرے جو شریک بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا، تو پھر وہ کیسے بنا لیتے ہیں جبکہ
اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، نہیں یہ قوت اور یہ طاقت اور مقام کسی مخلوق کو نہیں دیا ہے، تو پھر یہ جو مشرک ہیں وہ کیسے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مشکلوں کو دفع کرنے کے لیے، اپنے لیے فائدے حاصل کرنے کے لیے کیسے اللہ کے سوا کسی اور کو پکار لیتے ہیں؟ تو اب آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ نہیں وہ پیروی کرتے مگر صرف اپنے ظن کی۔ ظن کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے اندازوں سے کچھ چیزوں کو اخذ کر لیتا ہے اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو یہ ظن ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ ہستیوں کو اپنے نفع نقصان کے لیے سمجھ لیا ہے کہ یہ قدرت رکھتی ہے، ہم ان کی پرستش کر سکتے ہیں، ہم ان کی عبادت کر سکتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ان کے گمان سے، ان کے خیالات کی تخلیق ہے۔ یہ انہم الا یخرصون، یہ سارے کے سارے ان کے سب اپنے خیالات سے بنائے ہوئے چیزیں ہیں۔ تو گویا کہ ان کو یہ بات بتا کر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب بے حقیقت چیز کے پیچھے چل رہے ہیں اور جو حق ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لائے ہیں اور جو توحید کا پیغام ان کو دیا جا رہا ہے اس کے وہ مخالف ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اکیلا خالق ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کو، پہلی بات یہ کہ اپنی زندگی کی اس مہلت کو اپنے بے بنیاد عقائد کی بنیاد پر، بے بنیاد اور غیر باطل عقائد کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اس مہلت کو ضائع کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی زندگی کو اپنے لیے عذاب کے مستحق خود کو بنا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ وہ اپنے اندازوں سے چل رہے ہیں۔ اور دیکھیں انسان جب حق سامنے ہوتا ہے لیکن وہ اس کے باوجود حق کو نہیں قبول کرتا، تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا الہ اصل میں اس کا نفس ہی ہوتا ہے۔ وہ شیطان کی پیروی بھی لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو بظاہر اس میں اپنے فائدے نظر آتے ہیں، اور جو لوگ اپنے لیے آسان دین چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کا دین چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کے عقائد بنا لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنا دین اور مذہب بنا لیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما برداری کا دین بھیجا ہے، جو طریقہ رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، وہی اب دین ہے۔ تو اگر اس کے سوا اگر کسی نے اپنے عقائد بنائے، پھر چاہے وہ اپنے آپ کو کوئی کسی بھی مذہب کے ساتھ جوڑتا ہو اور چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، لیکن اگر اس کے عقائد وہ نہیں ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوتے ہیں، پھر وہ کسی بزرگ کو، کسی ہستی کو غوث پاک اور حاجت روا سمجھ لیتا ہے، اللہ کے بجائے وہ اس کے درگاہ پر، اس کی قبر پر جا کر مانگتا ہے، تو یہ ساری کی چیزوں کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اپنے اندازوں سے بنائے ہوئے چیزیں ہیں۔ یہ عقائد جو ہے وہ بے بنیاد ہے، صرف انسانوں کے سوچ اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایسے عقائد بنائے ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ دیکھیے کائنات کا بادشاہ اور مالک اور حاکم ایک اللہ ہی ہے، تو پھر جب ایک اللہ ہی ہے تو اسی کا حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے قانون اور شریعت بنائے، اور وہ اسی نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ اس دین کو بھیجا، جو کہ قرآن، جس کی منبع سارے علم جو بھی کچھ ہمیں دیا جاتا ہے دین کا، اس کا منبع قرآن اور حدیث ہے، اور ہمیں دلائل کے بیس پر قرآن اور حدیث سے اللہ کا دین سیکھنا ہے اور غلط عقائد سے خود کو بچانا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کر دیں اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہوئے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اور مومنوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے کہ وہ حق پر ہیں، تو پھر انشاءاللہ حق ہی غالب آئے گا۔ یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ انسان کا عقائد درست ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا، سورہ آیت نمبر 19 سے 26 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بھلا تم نے لات اور عزا اور تیسرے منات کے بارے میں سوچا؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یہ بتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس صورت میں تو یہ گندی تقسیم ہے، یہ تو سب نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے مقرر کر لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل اور خواہشات ہی کی پیروکار ہیں، یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کی ہر امید براتی ہے؟ یعنی کہ انسان کیا آزاد ہے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ کے رکھا ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا معبود بنا لے اور اس کی پرستش کرے، جبکہ خالق کی کائنات جو ہے وہی اکیلا معبود ہونے کے لائق ہے۔ اللہ ہی کی آخرت اور دنیا ہے۔ آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہ آئے گی جب تک اللہ اپنی خوشی اور مرضی سے جس کے لیے چاہے اجازت نہ دے۔ یعنی کہ یہ لوگ کہتے تھے، اللہ کو مانتے تھے مگر وہ کہتے تھے کہ ہم جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہم اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں، وہ ہماری خواہشات پوری کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ہمارا جو انجام ہے، آخرت کا انجام ہے، جو دنیا کا ہمارا انجام ہے، ہر چیز میں یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، ہمارے لیے سفارش کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفارش تو صرف اللہ کی مرضی سے ہوگی، اللہ کی اذن سے ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، جن کا آخرت پر ایمان نہیں وہ فرشتوں کو عورتوں جیسے نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، محض اپنے اندازوں کے پیچھے چلتے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا صرف توحید ہی ہے وہ سچا حق ہے، اللہ کا ایک ہونا اور اللہ ہی کا خالق کائنات ہونا، اللہ ہی کا اکیلا پرستش کے لائق ہونا، یہی سچ ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کسی کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ وہ میری ضرورتوں کا خیال کرے گا اور وہ غیب سے میری مدد کرے گا، چاہے پھر اس کا نام لات رکھا گیا، عزا رکھا گیا، غوث پاک رکھا گیا، اس کو مشکل کشا رکھا گیا، یا دستگیر یا داتا رکھا گیا، یہ سب کے سب صرف انسان کے خیالات اور تصور کی باتیں ہیں، ورنہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر ان آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا دین جو ہے وہ دلائل پر ہے، حق بات کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث جو ہے یہ وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ ہی خالق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی احکامات دیے ہیں بس وہی ایک ذریعہ ہے، اور انسان ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلائل پر چلے۔ دین جو ہے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین ایسا دیا ہے جو کہ انسان اس کے دلائل سے سمجھ سکتا ہے، اس سچ کو مان سکتا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں سچ ہے، اور اندازوں سے، خیالات سے، سنی سنائی باتوں سے، کسی کی اندھی تقلید کرنے سے دین پر چلنا بہت خطرناک ہے، کیونکہ اصل جو ذریعہ ہے وہ سورس ہے وہ اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی وہی ہمارے لیے سچی حقیقت کا ذریعہ ہے، جو ہمیں حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمارا خالق کون ہے۔ دوسرا ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ کائنات کا بادشاہ، مالک اور حاکم ایک ہی ہے، تو پھر دین کا قانون اور شریعت دینے والا بھی وہی ہو سکتا ہے جو کہ حاکم ہے۔ یعنی کہ جب اللہ ہی صرف اکیلا حاکم ہے تو اللہ کے سوا کون ہمیں شریعت دے سکتا ہے، کون ہمیں دین کے طریقے بتا سکتا ہے؟ تو گویا اسلام ہی ایک ہے دین جو کہ قرآن اور حدیث سے کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے، اور یہی ایک علم کا ذریعہ ہے ہمارے لیے۔
کہ ہم اپنے خالق کو اس کے ذریعے پہچانیں۔ تو اس کے علاوہ اگر انسان دلائل کو چھوڑ کر اندھی تقلید کرتا ہے کسی کی، اور اپنے دماغ سے، اپنے خیالات سے کسی چیز کی پیروی شروع کر دیتا ہے، یا ایون اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، یہ سارے نفس کی پیروی ہوتی ہے۔ اصل میں جب انسان اللہ کے سوا کسی اور کی طرف جھکتا ہے تو وہ صرف نفس کی پیروی ہوتی ہے، وہ عقل سے، دلائل سے کیا ہوا ایک فیصلہ نہیں ہوتا۔ انسان کے عقائد کو ٹھوس حقیقت کے اوپر بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ کا سچا اور سیدھا دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ ہی سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہر انسان، ہر مسلمان کو صحیح دین سیکھنا چاہیے، قرآن اور حدیث کا صحیح دین دلائل کے ساتھ سیکھے، اور اسی سے اس انسان کی کامیابی ہے۔ ورنہ زندگی کا وقت انسان ضائع کر دے گا صرف اندازوں کے پیچھے، خیالات کے پیچھے چلتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین، اور دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ جو دین جو ہے اصل، وہ صرف اور صرف اسلام ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کی فرما برداری کا دین، اور جس کا علم ہمیں صرف قرآن اور حدیث کے ذریعے ملتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی روشن بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بڑی زبردست دلیل پیش کر رہے ہیں، مزید دلائل دے رہے ہیں۔ دیکھیں رات اور دن کس نے بنائے ہیں؟ اگر رات سارا وقت ہمیشہ رات رہے تو انسان جو ہے کیا کرے؟ یہ زندگی دنیا کی زندگی کو کیسے گزارے؟ اور اگر سارا وقت صرف دن ہی رہے تو انسان کو آرام اور سکون کہاں سے ملے گا؟ تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے جو صبح شام ہم دیکھتے ہیں، اور کبھی ایک رات کو ہم سو نہیں پاتے تو دوسرا دن ہمارے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آخر یہ جو اتنا زبردست انتظام ہے رات اور دن کا، جس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر رات کے بعد ایک دن آتا ہے اور ہر دن کے بعد ایک رات آتی ہے، تو انسان کی زندگی کے اس میں سارے کام چلتے رہتے ہیں، انسان اس دنیا پہ آرام سے زندگی گزارتا ہے، تو پھر آخر ہم کیوں نہیں اس پر سوچتے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، رات اور دن کا ہونا یہ بہت بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے کہ خالق ہے جو اس انتظام کو چلا رہا ہے، جس نے ہمارے لیے رات بنائی ہے اور ہمارے لیے دن بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن وہ لوگ جو سنتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو سننے کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو پیش کیا پہلے کہ رات جو ہے وہ سکون کی چیز ہے، تو رات کو وقت انسان روشنی نہیں ہوتی، انسان اپنے کانوں سے سنتا ہے ہر چیز کو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے، اور انسان کی آنکھ اور کان بھی اتنی بڑی نعمتیں ہیں جس کے ذریعے انسان حق کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو رات کا آنا بھی انسان غور کرے کہ واقعی میں یہ رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں بھی فرمایا کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھ نہیں سکتے ہو؟ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں، تو تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھیں یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 71 سے 73 تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا رات اور دن کی تخلیق ایسی چیز ہے کہ تم شکر کرو اس پر، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور واقعی میں جو غور کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ
کہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم ہر دن اور ہر رات اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ اللہ کی کامل قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج جیسی چیز اللہ نے بنائی اور چاند جیسی چیز بنائی جو کہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں کرتے. اللہ کے حکم کے مطابق وہ بندوں کے فائدے کے لیے چلتے رہتے ہیں. لیکن کون ہے، یعنی کون بیٹھ کے ان چیزوں پہ غور کرتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کائنات میں آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا چاہیے. اللہ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہے کائنات میں، اور ہماری اپنی ذات کے اندر انسان سوچے سمجھے تو بہت کچھ ہے اس کو صرف اپنے خالق کی پہچان دلانے کے لیے. اگر ہم قرآن نہ بھی پڑھا ہوا ہو، کوئی کسی کو قرآن نہ بھی ملا ہو، حدیث نہ بھی ملی ہو، دین کا پتہ نہ بھی چلا ہو، لیکن ایک اور سننے اور دیکھنے والے انسان کو ان نشانیوں سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، خالق کی پہچان ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے پرواہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تنقید کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اللہ کی اولاد بناتے ہیں. تو مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یہود نے عزیر کو اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور یہ سارے عقائد جو ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کسی اللہ کی آسمانی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اولاد بنایا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سارے ان کے اندازے ہیں، سب کچھ ان کے خیالات سے بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کمزوریوں سے. کیونکہ دیکھیں اولاد جو ہے، اولاد کیا ہے؟ انسان کو اولاد ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کی، اور اولاد کے لیے پھر انسان کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیوی اور شوہر میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ضرورت رکھی، ایک دوسرے کے لیے شہوانی ضرورت رکھی، لذت رکھی، جس کی ذریعے جو ہے ان کی قربت سے اولاد ہوتی ہے. یہ ساری انسانوں کی کمزوریاں ہیں کہ انسان بیوی کا محتاج ہوتا ہے اولاد کے لیے، پھر وہ خود اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد میرے نام کو لے کر چلے گی. انسان فانی ہوتا ہے، مخلوق فانی ہے، چاہے کوئی بھی ہے. تو انسان کی یہ ساری کمزوریاں ہیں، اور انسان محتاج ہے کہ وہ اس کے پاس اولاد ہو، اس کے لیے بیوی ہو، اس کے لیے خاندان ہو. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کی بقا کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا نام روشن کرنے کے لیے اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا تو تمام مخلوق ہے. مخلوق اللہ کی ملکیت ہے، تو ملکیت اور اولاد جو ہے وہ ملکیت نہیں ہوتی ہے. اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے بعد اس کے نام اور اس کے مال کی مالک بنتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو کسی جانشین کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما رہے مزید لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے تو تمہارے پاس کیا کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی اولاد بنایا ہے؟ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تمہیں علم نہیں ہے؟ تو یہاں پر بھی دیکھیں دلیل مانگی گئی. سلطان کیا ہوتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے جس کے ذریعے تم یہ بات کہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بھی یہ مضمون آیا ہے قرآن میں
سورہ بنی اسرائیل 1:1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ کہتے رہیں کہ اسی اللہ کی تعریفیں ہیں جس کے اولاد نہیں اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا ساجی ہے اور نہ وہ ایسا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی حمایتی ہو اور آپ اس کی زبردست بڑائی بیان کرتے ہیں۔ سورہ کاف 4 اور 5 میں فرمایا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے انہیں نہ تو خود ہی اس کا علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، یہ ان کے منہ سے بڑا بول نکل رہا ہے اور محض جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ سورہ مریم 88 سے 90 میں اللہ نے فرمایا اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ساری جو ہے آسمان زمین اور پہاڑ وہ لرز جاتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ انسان نے اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ اللہ کی اولاد بنا دی اور انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں انسان کو بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ جتنا بھی قسم کا شرک ہے، چاہے اللہ کی اولاد کوئی بنا دے نعوذ باللہ، یا کوئی بت توڑ اللہ کی شریک بنا دے، لیکن یہ سب کی بنیاد کیا ہے؟ صرف خیالات پر ہے۔ تو یہ بار بار ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا دین جو ہے بہت ضروری ہے، ہمارے عقائد کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور عقائد کی جو بنیاد ہے وہ صحیح علم پر ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث سے صحیح علم پر ہونی چاہیے۔ اگر انسان یہ اتنی اہم چیز ہے، دیکھیے دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور وہ فانی ہے، ہر انسان کی زندگی چاہے اس کو کچھ بھی ملا اس دنیا میں، یہ صرف ایک مہلت ہے جس میں وہ انسان اپنی آخرت کو کمانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ اگر انسان اس وقت کو صرف صحیح دلائل سے دین نہیں سیکھتا اور انسان غلط عقائد کے ساتھ اس زندگی کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے ہر عمل کا دار و مدار ہمارے عقائد پر ہوتے ہیں۔ دین جو ہے وہ جب انسان کا جو عقیدہ ہی غلط ہوگا تو اس کا سارا عمل بھی غلط ہوگا اور انسان اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے اس میں ہی اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کما پاتا۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان دلائل کے بیس پر اپنی دین کو سیکھنے کی عادت ڈالے، اور یہی چیز ہمیں شروع سے رکھنی چاہیے۔ ہر بچے کی تربیت صحیح قرآن اور حدیث کے علم سے ہونی چاہیے۔ آج دیکھیں مسلمان کتنے بٹے ہوئے ہیں، کتنے گروہوں میں بٹ گئے ہیں، کتنے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور ہر گروہ سمجھتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور ہم ہی جو ہے وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ کتنا بڑا انسان یہاں پر اپنے لیے رسک لیتا ہے، اپنے لیے خطرہ مول لیتا ہے۔ اگر وہ غلط خیالات پر اور ضد میں اپنے طریقے پر اڑ کر انسان اپنا اس مہلت کو ضائع کر دے گا تو آخرت میں تو صرف حق تو ایک ہی ہے، سچ تو ایک ہی ہے، اور سچ کا جو منبع ہے وہ صرف قرآن اور حدیث ہے۔ تو انسان کے لیے اس میں بہت بڑی ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن میں دلیل کے بیس پر بتایا کہ یہ تم اگر کسی چیز پر کوئی دعویٰ کرتے ہو، کوئی عقیدہ رکھتے ہو تو پھر اپنی دلیل لاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں بھی فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یعنی سچائی جو ہے وہ صرف انسان کے خیالات سے نہیں ہوتی، سچائی کے لیے ٹھوس بات ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ اور جگہوں پر بھی قرآن میں سورہ انبیاء، سورہ نمل اور سورہ قصص میں بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ دلیل لاؤ۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ انبیاء آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر معبود بنا لیے ہیں؟ اب فرما دیں کہ اپنی دلیل لاؤ، یہ میرے ساتھیوں کی کتاب اور مجھ سے پہلے نبیوں کی کتابیں موجود ہیں، لیکن اکثر لوگ حق کا یقین نہیں رکھتے، اس لیے وہ روگردانی کر رہے ہیں۔
ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا جس پر یہ وحی نہ اتاری ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ دیکھیں کتنا صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ دلائل کے بغیر حق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا شروع سے، اور ہر نبی نے آ کر کچھ دلائل پیش کیے اپنے پیروکاروں کو۔ تو اگر انسان دلائل کو چھوڑ کر صرف خیالات اور کسی کے پیچھے چل جاتا ہے، چاہے باپ دادا کے پیچھے چل رہا ہو، چاہے کسی پیر، کسی ولی، کسی امام کے پیچھے بھی آنکھیں بند کر کے چلنے والا، شاید اپنے لیے وہ بہت بڑا نقصان کر رہا ہو، چانس لے رہا ہو کہ اس کی زندگی جو ایک ہی بار کی ہے، ایک ہی بار کی مہلت ہے، اس کو وہ گنوا کر اس دنیا سے جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرمایا آیت نمبر 24 میں، کون ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ آپ فرمائیں اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ دلائل کے بغیر جو ہے دین کو نہیں لینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی توفیق دے کہ مسلمانوں کی اصلاح کر دے اللہ، کہ وہ صحیح دین کو سیکھے، ہو تو پھر کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ ہر انسان اگر صرف قرآن اور حدیث کو لے کر چلے گا تو پھر آپس میں اختلاف کی جڑ کٹ جائے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ کیا تم اللہ پر، جو اللہ جو خالق ہے، جو جس دنیا کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے تمام معاملات کا جو ڈور ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم اتنی ایسی ذات کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ایک طرح سے یہ ڈراوا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہوش میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، کہ آپ کہہ دیں کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ کسی قسم کے شرک کی کوئی دلیل کی گنجائش نہیں ہے اللہ کی کتاب میں۔ تو پھر افطرا اور کذب، الکذب دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تاکید کے لیے دونوں کو لایا گیا ہے کہ یفترونا یعنی جھوٹ باندھتے ہیں، علی اللہ کذب جھوٹ، الکذب تو دو بار جھوٹ کو لا کر یہی اس کو تاکید کے لیے لایا گیا ہے، لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم کس جھوٹ کے پیچھے چل رہے ہو، اگر تم جھوٹ پر چلتے ہو تو پھر تم فلاح نہیں پاؤ گے، اور فلاح جو ہے وہ آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، جو مکمل کامیابی ہوتی ہے وہ فلاح ہوتی ہے۔ تو دنیا کی مہلت تم اب سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو، تم نے بڑی اچھی زندگی کما لی اپنے لیے، تو تم آخرت میں بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی انجام خراب ہی ہے، چاہے اگر وقتی طور پر اللہ کی مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن یہ مہلت ختم ہوگی تو ان کا انجام برائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا تو زندگی، دنیا کا تو تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر انہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے بڑا بھاری عذاب چکھائیں گے۔ دیکھیں بار بار انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے اور اس کا مقصد ہے، تمہیں دنیا کے جو فائدے ہیں وہ تو صرف ایک دنیا گزارنے کا سامان ہے، تم اس سامان میں اتنے الجھ گئے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر تم کو دیا ہے کہ جس سے تم اپنی زندگی گزار سکو، تم اس میں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے اور اسی میں کے پیچھے اتنے دیوانے ہو گئے کہ تم اصل مقصد کو بھول رہے ہو۔ لیکن تمہارا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور الینا کو پہلے لا کے تو یہ حسر پیدا کیا ہے، ثم مرجعہم الینا کہا جاتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، لیکن الینا کو پہلے لا کر مطلب یہ ہو گیا کہ صرف اور صرف ہماری ہی طرف لوٹنا ہے ان کو، یعنی انسان اللہ سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے گا۔ اگر انسان اپنی منمانی دنیا میں کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ
ہمیشہ ہمیشہ اپنی منمانی کرتا رہے گا، اس کا انجام تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی جو سرکشی کر کے آیا، جو اپنی منمانی کر کے آیا، جس نے تمام باتوں کو ٹھکرایا، حق کو ٹھکرایا، تو پھر اس کو اس کا عذاب چکھنا پڑے گا، شدید عذاب، بہت سخت عذاب ملے گا۔ جو اس حق کا انکار کرے گا، جو کافر بنے گا، تو اس کو پھر بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے دلائل پیش کیے، اب ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگ سرکشی کرتے ہیں ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اور جب مدت ختم ہوتی ہے تو وہ عذاب کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور آخرت کا بھی ان کو عذاب ملتا ہے، اور ان کے پاس صحیح معنوں میں کوئی قوت نہیں ہوتی جس کے ذریعے وہ اللہ کے دین یا اللہ کے رسولوں کو نقصان پہنچا سکے۔ ساری وقتی باتیں ہوتی ہیں، وقتی طور پر وہ اذیت ضرور دیتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی کا سامان ہے کہ آپ جو ہے آپ کبھی بھی ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو، اور مسلمانوں کے لیے بھی، جو مسلمان بہت مشکل کی زندگی گزار رہے تھے مکہ میں، مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار بن رہے تھے، ان کے لیے بھی تسلی ہے کہ ساری قوت اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ آپ ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنائے۔ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہے، 950 سال تک اپنی قوم کو ہدایت کا پیغام دینے کی کوشش کی، اور بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، اور بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، ان کے طعنے تشنے اور ان کی برائیوں کا مقابلہ کیا۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کئی مقامات پر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک صرف یہاں کے مضمون کے مطابق ایک مختصر سا ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو جب وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں، جب ان کی قوم کی دشمنی بہت بڑھ گئی، بہت زیادہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کی، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا رہنا سہنا اور میرا اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا تم کو بھاری معلوم ہو رہا ہے، تو میرا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے۔ تم اپنے شریکوں کے پختہ ارادہ کر لو، پھر اپنے اپنے کام میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہ رکھو، پھر میرے ساتھ جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر گزرو، مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ چونکہ جب انبیاء کرام آتے ہیں تو جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ انبیاء کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور انبیاء کرام کی صرف، حالانکہ انبیاء کا قصور کیا ہوتا ہے، وہ تو حق بات بتا رہے ہوتے ہیں، وہ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، قوم کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اپنی قوم کو ہدایت کا راستہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے وہ۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا جرم تو کیا ہے، میں تو تم کو صرف ہدایت کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن تم اس بات پر تم مجھ سے اتنے ناراض ہو کہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہو، تو پھر میرا توکل اللہ پر ہے، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں، اور تم کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تو پھر آؤ، تم کو جو بھی کرنا ہے میرے ساتھ تم جمع ہو جاؤ، تم میرے خلاف سب کے سب مل کر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو آؤ کرو، تم کو جو کرنا ہے، تم اپنا معاملہ، اپنی چالیں جو بھی ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھی ملا لو اپنے ساتھ، اور تم پھر ثم لا یکون امرکم علیکم غمہ، کہ پھر تم جو ہو اپنے اپنے کام میں کوئی دقیق اٹھا کر نہ رکھو، یعنی پوری کوشش کر لو، تم ہر طرح سے اپنے معاملے کو جمع کر لو میرے خلاف،
ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر تم جو ہے میرے ساتھ تمہیں جو بھی کرنا ہے، جو تم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کر لو، اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو، ولا تنظرون، اور مجھے تھوڑی سی بھی مہلت مت دو۔ یعنی کہ یہ کتنی زبردست اللہ تعالیٰ پر توکل کی بات حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی کہ تم سارے کے سارے بھی مل جاؤ اور ہر طرح کی چالیں چلو، لیکن مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ میں تو اللہ کی طرف سے یہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ میرا ولی ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت ہی ایک طرح سے تسلی تھی، اور ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا بھی گیا کہ جس طرح نوح علیہ السلام اب اللہ پر توکل کر کے جمے رہے، اور انہوں نے اپنے 950 سال تک وہ ہدایت کا پیغام دینے کی کوشش کرتے رہے، پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ ہی اپنے قوم کی چالوں سے ڈرے اور گھبرائے، اور ان کو اس طرح سے انہوں نے چیلنج کر دیا کہ آؤ تم کو جو کرنا ہے میرے لیے کر لو، تو تم نہیں کر سکتے مجھے۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک ہمت بڑھانے والی بات تھی، اور مسلمانوں کو بھی ہمت دینے والی بات تھی کہ جو کچھ بھی ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اپنے فرما برداروں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، نہ ہی ان کو ہمیشہ کے ان کو مغلوب کرتا ہے، وقتی باتیں یہ حکمتیں ہیں اللہ کی۔ پھر دوسری بات ان پچھلے انبیاء کے واقعات سنانے میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، کوئی کہیں سے علم نہیں سیکھنے گئے تھے، پھر یہ سچی باتیں کہاں سے آپ کے پاس آتی تھی؟ تو یہ ایک طرح سے آپ کی نبوت کی صداقت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن میں 43 جگہوں پر ذکر فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی زندگی دی، اور یہ پورا وقت وہ ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے، اور کبھی ہمت نہیں آ رہے، ان کی توکل اللہ پر مضبوط بھروسہ وہ ہمارے لیے بھی اور اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک نمونہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی کا سامان تھا۔ اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام ہی کے ذریعے کہلوایا کہ اگر تم میری بات سے منہ موڑتے ہو، اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے ہو، تو تم سے میں کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میں جو محنت کر رہا ہوں، جو میں رات دن تمہارے پیچھے سرگردہ ہوں، تم سے خیر خواہی کر رہا ہوں، تم کو تمہارے برے انجام سے ڈرا رہا ہوں، تو یہ سارا کام جو ہے میں کسی تم سے مزدوری کی امید میں نہیں کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی خیر خواہی کرو گے، تو تم اگر خیر خواہی نہیں کر رہے ہو، میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میری جو مزدوری ہے، میرا جو اجر ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ تمام انبیاء جو تھے وہ بھی اللہ کے احکامات کے پابند تھے، یعنی کہ وہ اپنی امتوں کے لیے ایک نمونہ تھے، جو اللہ کے دین پر عمل کر کے وہ اپنی امت کو سکھاتے تھے اللہ کا دین۔ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ بری ہوتے تھے اللہ کی فرما برداری سے، ان کو سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہونا تھا۔ تو اور دوسری بات یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ تمام انبیاء کرام مسلمان تھے، اللہ کے مسلمان کا مطلب اللہ کے فرما بردار۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین، جو شریعت اتاری، جس نبی کو جو کچھ احکامات دیے، وہ اس پر چلنے والا مسلمان ہی تھا، اور انبیاء کرام کا جو اصل توحید کا پیغام، آخرت کے پیغام، یہ ساری چیزیں تو سارے انبیاء کی یہی تھی، توحید، رسالت اور آخرت اور زندگی، موت کے بعد کی زندگی، یہ ساری چیزیں تو ہر پیغمبر کا سیم ہی دین تھا، لیکن شریعت کے طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے لحاظ سے کچھ فرق رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حدیث میں کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ لاتی بھائی ہیں، یعنی سب کے باپ ایک ہیں اور مائیں الگ الگ ہیں، یعنی کہ شریعت میں کچھ فرق ہے سب کے تھوڑی بہت، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے
وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں میں جو تبدیلی آئی، ترقی آئی، اس لحاظ سے کچھ احکامات میں تبدیلی آئی، اور قرآن جو ہے وہ تفصیل اور پوری کتابیں جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ان سب کا ایک طرح سے مجموعہ ہے. سارے احکامات جو اللہ نے دینے تھے اپنے بندوں کے لیے وہ قرآن میں آ گئے. تو ہر نبی مسلمان تھا اور ہر نبی کی ماننے والی امت بھی مسلمان تھی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بھی یہ بات فرمائی کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں، اور ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو روزی دیں گے، اور بہتر انجام تقویٰ کا ہی ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے والا بنائیں، اسی کا حکم دیں اور اسی شریعت کے پابند رہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہی رازق ہے، وہی روزی دینے والا ہے. تو پھر کسی اور سے کوئی ڈر یا کسی اور سے کوئی امید کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر چیز دینے والا ہے بندوں کو، اور جو لوگ اللہ کا تقویٰ کریں گے انہیں کا انجام بہتر ہوگا. اور جگہوں پر بھی ہے قرآن میں یہ مضمون. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے جھٹلایا اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے پھر بھی ان کو جھٹلایا سارے دلائل کے بعد بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَنَجَّيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کو بھی ایک کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا، اور ان جو لوگ کشتی میں آئے نوح علیہ السلام کے بس انہی کو جانشین بنا دیا دنیا کا. اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بڑا طوفان آیا جس میں سارے لوگ غرق ہو گئے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جتنے بھی کافر تھے اور صرف جو تھوڑے سے لوگ مسلمان تھے بس وہ رہ گئے، باقی دنیا میں سارے کے سارے، کیونکہ اس زمانے میں دنیا اتنی پھیلی ہوئی نہیں تھی، ہر نبی کا جو دائرہ تھا وہ اسی کی قوم ہوتی تھی، تو ان کو غرق کر دیا گیا سب کو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، کہ پھر دیکھو کہ جن کو ڈرایا گیا، جنہوں نے ڈراؤں کے پر دھیان نہیں دیا، ان کا کیسا انجام ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے اس آیت میں کہ دیکھو کہ یہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور کسی ڈراوے پر نہیں ڈرے، کسی حق کے بات کو نہیں مانا، کسی دلیل کو نہیں قبول کیا. تب ان کو کتنا انبیاء نے ڈرایا لیکن ان پر اثر نہیں ہوا، تو ان کا انجام کیسا ہوا کہ وہ غرق ہوئے اور ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، وہ ہلاک ہو گئے، اور آئندہ کے لیے آخرت میں بھی وہ سزا ہی ملے گی ان کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح علیہ السلام کے اس طوفان کی اور جگہوں پر بھی تفصیلات بتائی ہے. سورہ ہود میں 36 سے لے کر 49 میں، سورہ ہود اس کے بعد والی سورہ ہے انشاءاللہ، تو اس میں ساری تفصیلات آئیں گی. سورہ صافات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، آیت نمبر 77 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نوح اور ان کے اہل کو نجات دی اور ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رکھا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑا. یعنی کہ یہاں بھی ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں گئے بس انہی سے پھر باقی کے دنیا پھر اس سے آباد ہوئی. ہمارے لیے کیا سوچنے کی بات یہی ہے بس کہ انسان اتنا ضد میں اندھا نہ ہو جائے کہ میں جس طریقے پر ہوں بس وہی طریقہ دین کا ہے، کیونکہ دین کا معاملہ بہت ہی سیریس ہے، بہت اہم ہے، اور یہ زندگی بار بار نہیں ملنی. زندگی کی مہلت اور زندگی میں ہم جس طریقے سے زندگی گزاریں گے وہ اللہ کے دین کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر ہم اس سے ہٹ گئے اور اپنے کسی کے پیچھے اندھی آنکھیں بند کر کے چلے، دلائل پر کبھی غور نہ کیا، نہ صحیح علم سیکھا، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت خطرہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی توفیق دے کہ سارے لوگ صحیح دین پر جمع ہو جائے، کیونکہ اللہ نے اتنے سارے گروپ نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے فرقے نہیں بنائے، شروع سے سارے مسلمان ہی بنائے، اللہ کے فرما بردار بس. تو پھر ہم کیوں آج بٹے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کو اپنے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے،
صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور سچے دین پر چل کر آخرت کی اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔